بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، پروگرام ہے خود کو سنواریں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سیلف ڈیولپمنٹ جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، وہ ٹاپک آج ہے ہمارا کہ غیبت اور چغلی سے اپنے آپ کو بچانا۔ جی ہاں، اگر آپ اپنے اندر ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں تو اس بری عادت کو اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ غیبت کرنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا، چغلی کرنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ بعض اوقات یہی غیبت، یہی چغلی ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو سیلف ڈیولپمنٹ کے اندر یہ بھی ایک چیز آتی ہے کہ اپنے آپ کو ان بری صفات سے ہم بچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر ہم ڈسکس کریں گے ہمارے مہمان کے ساتھ۔ آئیے اس سے پہلے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہمارے مہمان اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں حاجی امجد عطاری صاحب، لہٰذا آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس پر اچھے انداز میں، اچھی نیتوں کے ساتھ اس ڈسکشن کو کمپلیٹ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جس مقصد کے لیے ہم اپنے اس پروگرام کو کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلے غیبت کو ڈیفائن کرتا ہوں، اس کی ڈیفینیشن کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے سوالات کریں گے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب یعنی چھپی ہوئی برائیوں کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ لہٰذا بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں سچائی بیان کر رہا ہوں، حالانکہ اسی سچ کو جو ہے نا وہ غیبت کہا جاتا ہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اسے ناگوار گزرے، اگرچہ تو اس میں سچا ہو، خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص یعنی خامی بیان کرے یا اس کی عقل میں یا اس کے کپڑوں میں یا اس کے فعل یا قول میں کوئی کمی بیان کرے، یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی نقص یعنی عیب بیان کرے، یا اس کی سواری یا اس کی اولاد، اس کے غلام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے، یا اس سے متعلق یعنی تعلق رکھنے والی اس سے ریلیٹڈ کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا اس کا دامن لمبا ہے، یہ سب غیبت میں داخل ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب یہ جو ڈیفینیشن نا ایک کچھ تفصیل کے ساتھ ہوئی ہے، اس میں تقریباً بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اب یہاں پر ہم غور کر لیں کہ ہم جب کسی تیسرے کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہیں اس کی آواز کا تو مذاق نہیں اڑا رہے،
اور اس کی آواز کا عیب ہم بیان کر رہے ہوں، اس کے کپڑوں میں عیب بیان کر رہے ہوں، اس کی گاڑی میں عیب بیان کر رہے ہوں، اس کے بچوں کا اگر ذکر ہوتا ہے تو اس کے بچوں کی برائی بیان کی جا رہی ہو، اس کے گھر کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے گھر کی جو ہے نا وہ برائی بیان کی جا رہی ہو، اس کے خاندان کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے افراد خاندان کی جو ہے نا وہ برائی بیان کی جا رہی ہو۔ اب آخری جو جملہ ارشاد فرمایا گیا یہ بڑا غور طلب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا اس کا دامن لمبا ہے، یہ بھی غیبت میں شامل کیا گیا ہے، غیبت میں شمار کیا گیا ہے۔ لہٰذا اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ زبان کو احتیاط کے ساتھ چلانا کتنا ضروری ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سوالات بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان سے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ غیبت کی ڈیفینیشن تو ہو گئی، اب اتنی چیزوں کا جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بھی غیبت ہو سکتی ہے، یہ بھی غیبت ہو سکتی ہے، آپ تھوڑا سا کچھ ڈیفائن کریں کہ آخر غیبت ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ غیبت اپنے مسلمان بھائی کا اس کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسا عیب یا ذکر کرنا یا بیان کرنا جو اسے پہنچے تو تکلیف پہنچے، یہ غیبت ہے۔ اس کی بہت تفصیل علماء نے بیان کی ہے، کچھ باتیں تو ماشاءاللہ آپ نے بیان کی، میں اور تھوڑی وضاحت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اب وہ عیب چاہے اس کے دین یا دنیاوی معاملات میں ہو، اس کی ذات میں ہو، اس کے اخلاق میں ہو، اس کی اولاد، بیوی، خادم، بہت تفصیل بیان کی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین سنیں، اس کی ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، خادم، اس کا غلام یا پھر اس کا امامہ، اس کا لباس، اس کی حرکات و سکنات، اچھا کسی کا مسکرانا، مسکراہٹ، دیوانگی، ترش روی، خوش روی، یعنی کسی کا سوکھا پن، خشک کہ نہیں بہت خشک ہے، تو یہ ہے کہ ترش روی، خشک روی وغیرہ کسی بھی ایسی چیز میں ہو جو اس سے متعلق ہو۔ اچھا جسمانیات میں غیبت کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی کا جیسے کسی کو اندھا، لنگڑا، گنجا، ٹھنگنا، لمبا، کالا، زرد وغیرہ کہنا۔ دین میں غیبت کی مثالیں ہیں کہ کسی کو فاسق، چور، خائن، ظالم یا نماز میں سستی کرنے والا، والدین کا نافرمان وغیرہ کہنا، یہ بھی غیبت ہے۔ مزید آگے چل کے نقل فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ غیبت میں کھجور کی سی مٹھاس اچھا اور شراب جیسی تیزی اور سرور ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو بیان ہوئی کہ یہ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، اس کی ذات کے معاملے میں، اس کے لباس کے معاملے میں، سواری کے معاملے میں، یہ باتیں غیبت میں شامل ہے۔ اس کی اور بھی تفصیل ہے، اس کے لیے پوری کتاب ہے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی، اس کا نام ہے غیبت کی تباہ کاریاں۔ کتاب کا نام یہ غیبت کی تباہ کاریاں۔ اس میں امیر اہل سنت نے کم و بیش 500 مثالیں اچھا غیبت کے حوالے سے بیان کی ہے کہ یہ کہنا بھی غیبت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے FGN چینل کے ناظرین کہ آج کے اس مختصر سے سلسلے میں ہم کما حق کہو غیبت کی ساری مثالیں بیان نہیں کر سکتے، ہمارا وقت محدود ہوتا ہے، تو چند باتیں ہم نے بیان کی کہ یہ چیزیں جو ہے یہ بیان کرنا غیبت میں شامل ہے۔ اچھا پھر اس کے لیے عرض کروں گا کہ کتاب کا مطالعہ کریں تو مزید تفصیل آپ کو انشاءاللہ سیکھنے، سننے، سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اچھا جمیل بھائی، اب یہ تو ہو گیا کہ غیبت یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ غیبت میں کھجور جیسی مٹھاس اور شراب جیسی تیزی اور سرور ہے۔ یعنی غیبت کرنے والا جب غیبت کرتا ہے تو اس کو سرور آتا ہے، مزہ آتا ہے، کھجور جیسی مٹھاس ہے نا۔ تو اب یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن یہ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہر لحاظ سے ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ عز و جل اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین، اور اس طرح ہمیں غیبت کرنے سے بھی اللہ پاک محفوظ کرے، اور جن کی غیبت یا کی گئی ہے
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی غیبت ہو گئی ہے تو اللہ پاک اس کی معافی کے اسباب پیدا کرے، آمین آمین اور ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہاں تو چند ایک مثالیں آپ نے ارشاد فرمائی، جیسے جسمانی اعتبار سے کہ کسی کو اندھا کہہ دینا، لنگڑا کہہ دینا، ظاہر ہے کہ پیٹھ پیچھے اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی لنگڑے کو لنگڑا نہیں کہنے، کیا کہیں گے پھر، تو یوں بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ اب جب وہ سنے گا کہ بھائی آپ کا فلاں رشتہ دار یا آپ کا فلاں دوست آپ کی پیٹھ پیچھے جو ہے نا آپ کو لنگڑا کہتا ہے یا آپ کو اندھا کہتا ہے یا آپ کے اس عیب کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کا نام لیتا ہے، تو یقیناً وہ دل کو تکلیف پہنچانے والی ایک بات ہے۔ لیکن یہ جو ایک مینٹلٹی بنی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم لنگڑے کو لنگڑا نہ بولے تو پھر کیا کہیں، ہم تو سچائی بول رہے ہیں، ہم کہاں مطلب اس کے اندر کوئی اور دوسرا عیب نکال رہے ہیں، ایسی سوچ رکھنا پھر کیسا، اس پر کیا آپ رہنمائی کریں؟ دیکھیے یہ ہمیں بتایا گیا، ابھی پہلے بھی بیان ہوا کہ کسی کے عیب کو برائی کی نیت سے یوں بیان کرنا، دل میں یہ ہے کہ اس کا یہ عیب ہے تو اس کو برا میں لوگوں کے سامنے ظاہر کروں، اس کے عیب کے ذریعے اس کی عزت کو میں گھٹانا چاہتا ہوں۔ اب وہ جیسا بھی ہے، اللہ پاک نے جس کو جیسا بنایا یہ اس کی مرضی ہے، صحیح۔ لیکن اب اس کے پیٹھ پیچھے اس کے اس عیب کو اس لیے بیان کرنا تاکہ اس کی عزت گھٹے یا اس کی بے عزتی ہو، یہ چیزیں جو ہے نا یہ نیت پر بندہ غور کر لے۔ اب یہ ہے کہ نیت یہ ہے کہ بھئی اس کو بے عزت کرنا ہے یا اس کی عزت کم کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نیت ہی غلط ہے اور یہ عمل بھی غلط ہے، صحیح۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے بھی تو اس کو ہم اس کے پیٹھ پیچھے بیان نہ کریں، اس کو کسی اچھے الفاظ سے یاد کیا جا سکتا ہے، راستے نکالے جا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جو اپنے چہرے اور سینوں کو تانبے کے ناخونوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جی۔ کہا گیا کہ یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ یہ ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا، یعنی کھجلی کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا۔ ناخن، نوکیلے ناخن، اور ان سے وہ اپنے سینے کو اور چہرے کو نوچ رہے تھے جی۔ اور زخمی کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی پناہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب بہت سخت عذاب ہے اور یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا۔ یہ واقعہ جو بیان کیا گیا یہ بعد قیامت ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے۔ یہ کام عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، عورتیں زیادہ کرتی ہے، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ اللہ، یعنی دیکھیے یہاں یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بیان کی کہ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی صحیح، یعنی عزت خراب کرتے تھے۔ غیبت کرنے والا کہیں نہ کہیں اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کر رہا ہے، اس کی عزت خراب کر رہا ہے، اور یہی عمل اللہ کو ناپسند ہے۔ غیبت حرام ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہی نیت ہوتی ہے غیبت کرنے والے کی کہ سامنے والے کو برا میں بیان کر دوں، لوگوں کے اندر اس کی عزت خراب ہو جائے۔ تو یہ بہت ہی سنگین جرم ہے۔ جی۔ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جو دنیا میں اپنے جس بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا، وہ یعنی جس کی غیبت کی تھی، قیامت کے دن اس کے قریب لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اسے مردہ حالت میں بھی کھا جس طرح اسے زندہ کھاتا تھا۔ اللہ، اسے مردہ حالت میں بھی کھا جس طرح اسے زندہ کھاتا تھا۔ پس وہ اسے کھائے گا اور اپنا منہ چڑھائے گا یعنی منہ بگاڑے گا، صحیح، اور سخت تکلیف کی وجہ سے شور گل مچائے گا۔ جی۔ یعنی اس وقت اسے یہ اتنی تکلیف ہوگی جب یہ کہا جائے گا قیامت کے دن کہ دنیا میں تو جس کی غیبت کرتا تھا، آج اس کا مردہ گوشت کھا تو وہ کھا نہ سکے گا، یعنی تکلیف دہ عذاب ہے۔ بالکل۔ تو یہ کہا گیا کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والے کی طرح ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ کھا۔
اب اندازہ لگاؤ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوگی اس وقت. تو یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے. اور آج ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں یہ جتنی بھی برائیاں پھیلی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، دلوں میں نفرتیں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کی وجہ غیبت اور چغلی ہوتی ہے. یعنی غیبت اس کا عیب بیان کرنا پیٹھ پیچھے، اور چغلی ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگانا. تو یہ غیبت اور چغلی نے ہمارے معاشرے کو آج تباہ و برباد کر دیا. بالکل. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ آج شاید ہی کوئی مجلس یا شاید ہی کوئی بیٹھک ایسی ہو جہاں غیبت نہ ہوتی ہو. اللہ. اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ غیبت بندہ کر رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں غیبت کر رہا ہوں. صحیح. یا غیبت کو وہ اچھا جان رہا ہوتا ہے، یا نہیں جانتے ہوئے غیبت کر رہا ہوتا ہے. یعنی غیبت کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس کو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے. صحیح. اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے. غیبت جمیل بھائی اگر ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے صحیح. تو یقین جانیے کہ ہمارا معاشرہ بہت پرامن ہو جائے، سکون شانتی کا گہوارہ بن جائے. صحیح. لیکن آج اس کے اندر ہر کس و ناقص اگر کہا جائے کہ مبتلا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا، شاید غلط نہیں ہوگا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ ہم اپنا ذہن یہ بنائیں، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. انشاءاللہ. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کا حوصلہ اس وقت زیادہ بلند ہو جاتا ہے جب سننے والا توجہ سے سنتا ہے. صحیح. تو ہمیں ذہن یہ دیا گیا نہ غیبت کرنا ہے نہ غیبت سننا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت سے بچیں. صحیح. کوئی ہمارے پاس آ کر کسی مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا ہے تو ہم اس کو روک دیں جی. کہ بھائی یہ میرے سامنے کسی کی برائی بیان نہ کرو، مجھے کسی کی غیبت نہیں سننی. جب روکنے والا غیبت کرنے والے کو روکنے والا بن جائے گا صحیح معنوں میں، صحیح. تو بھی غیبت کرنے والے کا حوصلہ پست ہوگا، اس کا حوصلہ ٹوٹے گا، اسے احساس ہوگا کہ میں غلط کام کر رہا تھا اس لیے مجھے روک دیا گیا، مجھے ٹوک دیا گیا. تو جب ہر کوئی غیبت روکنے والا بنے گا تو غیبت کرنے والے کا بھی خاتمہ ہو ہی جائے گا. صحیح. تو غیبت نہ سننا ہے نہ غیبت کرنا ہے. جی جی جی. یعنی وہ جو آپ نے بات بتائی نا کہ غیبت کے اندر جو ہے نا کھجور سی مٹھاس اور شراب جیسا سرور اس کے اندر ہے، اور یعنی سننے والے کے اندر بھی جو ہے نا یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ اگر کوئی فار ایگزامپل اگر اتنا کہہ دے کہ آپ کو پتہ ہے فلاں نے کیا کیا، تو پھر وہ کہتا ہے کیا کیا، بولے جانے دو یار نہیں بتاتا میں. تو پھر اب وہ خود جو ہے نا وہ جستجو میں پڑ جاتا ہے، ارے بتاؤ نا کیا ہوا، بتاؤ نا کیا ہوا، کیوں نہیں بتا رہے آپ. تو یہ جو ایک لذت اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے سننے کی کہ بھائی کسی کی برائی سننے کے لیے کیوں ہم جو ہے نا وہ اتنے جو ہے نا آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم کو سننا ہی ہے. اگر سامنے والا چلو اس کو اس وقت یہ ذہن میں آ گیا ہو کہ بھائی میں نے FGN چینل دیکھا تھا، مجھے جو ہے نا وہ بتانا نہیں ہے، غیبت نہیں کرنی، اب وہ رک گیا تو سامنے والا اسے اکسائے کہ بھائی بتاؤ ہوا کیا، کیوں آپ رک گئے. تو یہ سننے والے کے اندر بھی جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ اس کی مٹھاس جو بتائی گئی ہے کہ کھجور سی مٹھاس اور شراب جیسا سرور ہے، تو بولنے والے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، سننے والے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ تھوڑی دیر کی FGN چینل کے ناظرین گفتگو ہوتی ہے اور پھر اس بیٹھک کے اندر ہم غور کر لیں کہ غیبت جو ہے نا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. بلکہ ارشاد فرمایا گیا، امیر اہل سنت نے اپنی اسی کتاب کے اندر جو ہے نا وہ لکھا ہے کہ غیبت جو ہے نا یہ سود سے بڑھ کر گناہ ہے. اور پھر فرمایا کہ غیبت یہ ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. فرمایا گیا کہ غیبت کرنے والا اگر توبہ کر بھی لے تو سب سے آخر میں جو ہے نا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. تو اس کے نہ جانے کتنے نقصانات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں یہ روایتیں تحریر فرمائی ہیں، اور بچنے کے یقیناً فضائل بھی ہیں. مزید اس کے علاوہ آپ نے جو فرمایا کہ 500 مثالیں، میں اس وقت جو ہے نا جس وقت وہ الفاظ آپ بتا رہے تھے 500 مثالیں، جی کم و بیش 500 مثالیں، تو جو آپ بتا رہے تھے کچھ مثالیں کہ اپنی ذات میں، دین میں، تو یہ ایک 10-12 مثالیں یا 15 مثالیں آپ نے بتائی ہیں. لیکن میں یہ غور کر رہا تھا کہ عموماً جو بیٹھکیں ہوتی ہیں تو اس میں
ان کے بغیر شاید ہماری گفتگو نہیں ہوتی. تو جب جہاں 500 کم و بیش مثالیں ہیں تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا لیا گیا ہوگا. تو FGN چینل کے ناظرین میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا اس بات کی کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ انڈیا سے آپ ہدیتاً جو ہے نا وہ پرچیز کر لیجئے، یا دعوت اسلامی india.org یہ ویب سائٹ پر وزٹ کر کے آپ سرچ کر لیں، ہو سکتا ہے وہاں پر بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے. تو اس کو PDF میں ڈاؤن لوڈ کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے غیبت کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. FGN چینل کے ناظرین، ابھی ہم بڑھتے ہیں چغلی کی طرف. غیبت کی ڈیفینیشن اور اس کے کچھ نقصانات ابھی ہم نے ہمارے مہمان سے بھی سنے ہیں، لہٰذا اب آئیے ہم بڑھیں گے چغلی کی طرف کہ چغلی کہتے کسے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم سوالات کا سلسلہ کرتے ہیں. کہ چغلی کی تعریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا، یہ چغلی کہلاتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چغلی کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ لوگوں میں فساد کروانے کے لیے ان کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا چغلی ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر چغلی کا مرض جو ہے نا یہ عام ہوتا جا رہا ہے. بدقسمتی سے بعض لوگ اس کے عادی بن جاتے ہیں اور ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر جو ہے نا وہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاج کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی کہ مجھے اس کا علاج بھی کرنا چاہیے. یہ ایک بیماری ہے. ایسوں سے گزارش جو ہے نا وہ علماء نے اپنی کتابوں میں، امیر اہل سنت نے بھی جو ہے نا وہ اپنی کتاب میں چغلی کے متعلق یہ لکھا ہے. مکتبۃ المدینہ کے رسائل اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ چیزیں مل جائیں گی کہ اس کی مذمت میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں، ارشاد فرمائی ہیں، بندہ اس کو پڑھے اور اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانے کی کوشش کرے کہ اگر یہ چغلی کی عادت ہے تو پھر اسے اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے. یقیناً چغلی جو ہے نا ایک ایسا مرض ہے یہ کہ ادھر کی ادھر بندہ جب لگا رہا ہوتا ہے تو کئی مرتبہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. تو حضور ابھی ہم اس پر ڈسکشن کریں گے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ چغلی کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، کیا ارشاد فرمایا گیا؟ چغلی بھی غیبت کی طرح حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا. اب یہاں جس کا ذکر ہے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو مجلس میں اپنے بھائی کی چغلی کھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے. اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد چغل خور ہے. خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے. تو یہ قرآن پاک میں چغلی سے متعلق جو بیان کیا گیا وہ میں نے عرض کیا. اب احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بہت سی مذمتیں بیان کی گئی ہے. چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آیا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک اور حدیث پاک میں اللہ پاک کے بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں میں چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں. لوگوں میں چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے، غیبت کرنے والوں، چغل خور اور پاک باز لوگوں پر عیب لگانے والوں کا حشر کتوں کی صورت میں ہوگا. استغفر اللہ. یعنی غیبت کرنے والے اور چغل خور پاک باز لوگوں پر عیب لگانے والوں کا حشر کتوں کی شکل میں ہوگا. اللہ. اب یہ جو قرآن پاک میں فرمایا گیا، احادیث مبارکہ میں اس کی جو وعید بیان کی گئی، یہ اس سے اگر بندہ سنے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ غیبت کرنے سے کیا فائدہ، چغلی ادھر کی ادھر لگانے سے، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے اور ادھر ادھر پہنچانے سے کیا فائدہ. دنیا میں اگر تھوڑی سی دیر کے لیے واہ واہ ہو جائے، تھوڑی سی لذت مل جائے، تھوڑا سا مزہ آ جائے،
آج لوگ کہتے ہیں نا یار میں نے اس کو اس سے لڑا دیا، اس کو اس سے لڑا دیا، تو بھئی لڑا دیا تو کیا تم کو ملا؟ تو بولے مزہ آیا۔ اب یہ مزہ کتنی دیر کا ہے؟ اور یہ مزہ نہیں، حقیقت میں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے جس کو تم مزہ سمجھ رہے ہو۔ اور اگر بالفرض تمہاری زبان میں کہ یہ مزہ بھی ہے تو کتنی دیر کا؟ اگر یہ مزہ بھی ہے تو کتنی دیر کا؟ غیبت کی جو لذت ہے وہ کتنی دیر کی؟ چگلی کی جو لذت ہے وہ کتنی دیر کی؟ چگلی کھا کر ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگا کر کے تم نے 2 خاندانوں میں لڑائیاں کرا دی، 2 دوستوں کو لڑا دیا، ماں باپ کو اولاد سے، اولاد کو ماں باپ سے دور کر دیا، میاں بیوی میں جدائی ڈال دی، تو یہ لذت کتنی دیر کی؟ صحیح، تھوڑی سی دیر کی۔ بالکل۔ لیکن اس کا عذاب جو بیان کیا گیا کہ ان کا حشر کتوں کی صورت میں ہوگا۔ اب یہ حشر کتوں کی صورت میں ہونا، اپنے مردہ بھائی کا جو ہے گوشت کھانا، اچھا پھر تانبے کے ناخنوں سے نوچے جانے کا، سینے اور چہروں کو نوچنے کا ذکر غیبت کے بارے میں، اور چگلی کے بارے میں کہ یہ حشر میں ان کا حشر کتوں کی شکل میں ہوگا۔ یہ وہ وعیدیں ہیں کہ جس کو بار بار بندہ پڑھتا رہے، سنتا رہے۔ یہ باطنی امراض ہے نا، غیبت ہے، چگلی ہے، یہ ایسے امراض ہے جو بندے کے اندر پنپ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ غیبت کرنا، چگلی، حسد، تکبر، یہ ساری چیزیں صحیح اندرونی طور پہ بندے کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا جو ہے نا اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں۔ چگلی کے بہت سارے نقصانات ہیں، ان میں سے چند نقصانات یہ ہیں کہ چگلی محبت ختم کر دیتی ہے۔ چگلی محبت ختم کر دیتی ہے، چگلی سے لڑائیاں ہوتی ہے، چگلی احترام مسلم کا خاتمہ کرتی ہے، چگلی خاندانوں کو تباہ کرتی ہے، چگلی قتل و غارت تک لے جاتی ہے، چگلی غیبت و جھوٹ کی طرف لے جانے والی ہے، چگلی اللہ و رسول کی نافرمانی کا سبب ہے، چگلی جہنم میں جانے کا سبب ہے، چگلی بندوں کے حقوق ضائع کرنے کا سبب ہے۔ چگلی کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اس سے خاندان بکھر جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، لوگوں میں نفرتیں پھیلتی ہے، اور چگل خور دنیا میں تھوڑی لذت پاتا ہے لیکن بالآخر جب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اس کی چگل خوری کی وجہ سے یہ خاندان ٹوٹا یا اس نے لڑائیاں کرا دی، تو بعد میں بھی لوگ اس کی مذمت ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کو بھی الرٹ رہنا پڑے گا، ہم کو بھی یہ باتیں سمجھنی پڑے گی کہ کون ہمارے سامنے اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، کون ہمارے سامنے کسی کی چگلی کر رہا ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ تم اس کی بات پر بھروسہ مت کرو، غیبت کرنے والے کی بات پہ بھروسہ مت کرو، چگلی کرنے والے کی بات پہ بھروسہ مت کرو، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کرو کہ تم میرے سامنے میرے فلاں بھائی کی غیبت کیوں کر رہے ہو، مجھے نہیں سننا، تم فلاں کی چگلی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کیوں لگا رہے ہو، مجھے نہیں سننا۔ تو جب ہم سنیں گے نہیں تو کرنے والے کا حوصلہ جو ہے وہ پست ہوگا، اور انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے ہم بھی بچ جائیں گے، ہمارا معاشرہ بھی بچے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو بالکل ایک قریبی فرد ہوتا ہے کہ جیسے گھر کی اگر ہم بات لیں تو بالخصوص جس کی آپس میں بن نہیں رہی ہوتی ہے، تو وہ نہ ایک دوسرے کے متعلق پھر چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بھائی ہے یا بہن ہے تو اب وہ نہ اپنے بھائی کی بیوی کے متعلق کہ جیسے وہ شام گھر آ جائے تو پھر وہ اس کی کچھ برائی چغلی کر دے، اور بیوی جو ہے نا اپنے شوہر کی بہن کی یا اس کے بھائی کی جو ہے نا کچھ برائی، یا اس کی والدہ کی یا اس کے والد کی کچھ برائی بیان کر رہی ہو۔ تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ بعض اوقات الفاظ سمجھنے میں کنفیوژن ہو جاتا ہے، اور پھر افراد خاندان کے اعتبار سے کہ انہوں نے مجھے سخت الفاظ کہے، سخت لہجے میں بات کی، یا ان کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، یا پھر یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے تھا۔ تو اس طرح کی چیزوں میں جو ہے نا پھر وہ سمجھنے سمجھانے میں کچھ کنفیوژن کی وجہ سے ایک شخص کے سامنے جو ہے نا وہ چغلیاں ہو رہی ہیں، اور پھر اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہمارے گھر کا فرد ہی ہے، افراد خاندان میں سے ہے، اور اللہ نہ کرے کہ شوہر بیوی کی اگر بات کی جائے یا والدین اور اولاد کی اگر بات کی جائے، یہ گھر اگر اجڑ جاتا ہے تو بعض اوقات ایسا بھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، چلے کسی کے بڑے ہو گئے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جس کے بچے ہی چھوٹے ہیں تو ان بیچارے بچوں کا کیا قصور تھا کہ ان کی زندگی اجڑ رہی ہے، ان کی زندگی جو ہے نا مشکلوں میں آ رہی ہے۔ تو یہ جو افراد خاندان کے اندر ہوتا ہے، کنفیوژن کا سلسلہ ہو جاتا ہے، یا کنفیوژن کی وجہ سے وہ چغلی کر رہے ہوں، تو اس پر آپ کیا رہنمائی کریں گے؟
ایف جی این چینل کے ناظرین کو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے غیبت کرنے والا اور چگلی کھانے والا، چگلی لگانے والا، یہ اس کو ہم خوف خدا کا ذہن دیں گے نا کہ اللہ سے ڈر۔ صحیح۔ آج تو جس کی غیبت کر رہا ہے تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ آج جو تو چغلی کر رہا ہے، ادھر کی ادھر لگا رہا ہے، ادھر کی ادھر لگا رہا ہے، تو یہ جو کام بندہ کر رہا ہوتا ہے نا، یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ میں چغلی ادھر کی ادھر کر کے لوگوں کو لڑا تو دوں گا، لیکن میرا رب اور ان دونوں کا رب تو ایک ہی ہے، اور وہ تو سب جان رہا ہے، دنیا والوں سے تو میں چھپ گیا، لیکن میں جو آج غیبت اور چغلی کر رہا ہوں، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب جان رہا ہے۔ کیا مجھے مرنا نہیں ہے؟ کیا مجھے اللہ کی بارگاہ میں منہ نہیں دکھانا؟ کیا اللہ اس کا حساب نہیں لے گا؟ اس کے بارے میں جو قرآن و احادیث میں وعیدیں بیان کی گئی ہے، اس کو پڑھ کے سن کے بھی تو بندہ ڈرے نا۔ میں چند احادیث مبارکہ اور چند وعیدیں اس کی بیان کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیے آپ نے کہا نا کہ اس کا علاج کیا، تو اس کا علاج یہی ہے کہ جب بندہ اس طرح کی جرائم میں، اس طرح کے گناہوں میں، اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہے، تو اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کو اس کی سزائیں بار بار پڑھنی چاہیے، بار بار سننا چاہیے۔ جب اس کی سزائیں پڑھے گا، سنے گا، ہو سکتا ہے خوف خدا غالب آ جائے اور وہ اس برائی سے بچ جائے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1/3 عذاب غیبت کی وجہ سے، 3 حصوں میں سے 1 حصہ غیبت کی وجہ سے، 1/3 چگلی کی وجہ سے، اور 1/3 پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے عذاب قبر کے 3 حصے، ایک غیبت سے، ایک چگلی سے، اور ایک اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچانے کی وجہ سے۔ غیبت و چگلی کرنے والا اس روایت کو بار بار یاد کرے اور سوچے اور اپنے آپ کو ڈرائے کہ یار جو غیبتیں میں کر رہا ہوں، اگر اسی غیبت کے سبب قبر میں عذاب آ گیا تو کہاں بھاگوں گا؟ آج جو چغلیاں کر کے لوگوں کو لڑا رہا ہوں، اسی عمل کے سبب اگر قبر میں پکڑ لیا گیا، عذاب آ گیا تو کہاں بھاگوں گا؟ کیسے اپنے آپ کو بچاؤں گا؟ اسی طریقے سے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا بھی یہاں بیان کیا گیا۔ تو آج بہت سارے لوگ اس سے بھی نہیں بچ پاتے معاذ اللہ، تو اس کا بھی جو سنت طریقہ استنجا کا، اس کے مطابق استنجا کرے، اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچائے، پاک صاف رہے۔ آج معاشرے میں لا علمی کی بنا پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، یا پاکی صافی نہیں لے رہے ہوتے ہیں، طہارت کا اہتمام نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جب انہیں نماز کی دعوت دی جاتی ہے، مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے، تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں پاک نہیں ہوں، میں صاف نہیں ہوں۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ رہے ہوتے ہیں، یا طہارت کا اہتمام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ڈرنا چاہیے۔ اور جو طہارت کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے لیے تو یہ بھی ہے نا کہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، تو کیا دنیا سے ایسی حالت میں جانا ہے کہ ہم با طہارت نہ ہوں؟ تو یہ بھی ایک جھٹکے کی بات ہے۔ اگر سمجھنا چاہیں، سننا چاہیں، سدھرنا چاہیں، تو یہ باتیں ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چگلی سے بچو، بلا شبہ چگلی کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ نہیں رہتا۔ بلا شبہ چگلی کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ نہیں رہتا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے میمونہ، عذاب قبر سے اللہ پاک کی پناہ مانگو، کیونکہ زیادہ تر عذاب قبر غیبت اور پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ یہ ام المومنین سے فرما رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ زیادہ تر غیبت اور پیشاب کے چھینٹوں سے، پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی قبیح، کہتے ہیں نا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہے، اخروی نقصانات بھی ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں اور ایف جی این چینل کے ناظرین کو غیبت اور چغلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایف جی این چینل کے ناظرین،
چونکہ ابھی سلسلے کا ہمارا اختتامی وقت ہے تو آئیے کچھ ان پوائنٹس کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور ہمارے مہمان سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ غیبت اور چغلی پر ہم نے ابھی جو ڈسکشن کی ہے تو یہ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یقیناً یہ قبیح فعل ہیں اور کوئی اس کو پسند نہیں کرتا اور ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں، لیکن اب اس سے بچنا چاہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ ایسے طریقے بھی آپ یہ بتا دیں۔ طریقے الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیے ہیں۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس چغلی کی جائے اور اس سے کہا جائے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، تمہارے خلاف ایسا کیا، یا وہ تمہارے معاملے کو بگاڑنے کی سازش کر رہا ہے، یا تمہارا دشمن سے دوستی کرنے کی تیاری کر رہا ہے، یا تمہاری حالت کو خراب کرنے کی کوشش کرنے میں لگا ہوا ہے، یا اس قسم کی دوسری باتیں کہی جائے، تو ایسی صورت میں اس پر 6 باتیں لازم ہے۔ اچھا، اب امام غزالی فرماتے ہیں 6 باتیں لازم ہے۔ پہلی بات کہتے ہیں کہ اس کی تصدیق نہ کر، یعنی جو ایسا کہنے کے لیے آیا تو اس کو سچا مت مان، صحیح، اس کی تصدیق نہ کر، کیونکہ چگل خور فاسق ہوتا ہے اور فاسق کی گواہی مردود ہے۔ اچھا، امام غزالی کہتے ہیں اگر تمہارے پاس آ کے کوئی کہہ رہا ہے ایسی باتیں تو اس کو سچا مت جانو، کیونکہ وہ آنے والا فاسق ہے اور فاسق کی گواہی جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں اسے چگلی سے منع کر، جو تمہارے پاس چگلی کرنے آئے اسے چگلی سے منع کر، سمجھائے اور اس کے سامنے اس فعل کی قباحت بیان کرے، ظاہر کرے کہ یار تم چگلی کرنے آئے ہو، اس کی تو یہ وعیدیں ہیں، تو اس سے اس کا حوصلہ جو ہے وہ ٹوٹے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ پھر یہ کہہ دے کہ ہاں میں اس نیت سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے، تو اس کی قباحت بیان کرے، یہ فرماتے امام غزالی۔ تیسری بات فرماتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے اس سے بغض رکھے، کیونکہ چگل خور اللہ پاک کو ناپسند ہے، اور جسے اللہ پاک ناپسند کرے اس سے بغض رکھنا واجب ہے۔ یعنی چگل خور سے دور رہے، اس سے بغض رکھے، یعنی اس کو اللہ پاک ناپسند فرماتا ہے۔ چوتھی بات فرماتے اپنے مسلمان بھائی یعنی جس کی غیبت کی گئی اس سے بدگمان نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے، پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والوں بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی جس کی غیبت کی گئی اس سے بدگمان نہ ہو، یعنی تمہارے پاس آ کر کسی نے غیبت کی تو اس سے بدگمان نہ ہو۔ گمان یہ آنے والا، ہمارے ذمہ داران تربیت کرتے ہیں اور عقل مند لوگوں کو کہنا ہے کہ ہر آنے والے کی انفارمیشن کو کنفرمیشن مت سمجھو، وہ جو کہنے کے لیے آیا ہے وہ ایک اطلاع ہے اور وہ صحیح ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو غیبت کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ایسی کر رہا ہوتا ہے یا لڑانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، چگلی کرنے والا، غیبت کرنے والا۔ تو فرمایا گیا اے ایمان والوں بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، تو اس سے بچایا گیا۔ پانچویں بات امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو بات تمہیں بتائی گئی وہ تمہیں تجسس اور بحث پر نہ ابھارے کہ تم اسے حقیقت سمجھنے لگ جاؤ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پارہ 26 سورہ حجرات میں، اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ چھٹی بات فرماتے ہیں جس بات سے تم چگل خور کو منع کر رہے ہو اسے اپنے لیے پسند نہ کرو، اور نہ ہی اس کی چگلی آگے بیان کرو کہ یہ کہو کہ اس نے مجھ سے یہ بات بیان کی، اس طرح تم چگل خور اور غیبت کرنے والے ہو جاؤ گے۔ جس بات سے تم منع کر رہے ہو خود اس کے کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو یہ 6 باتیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں بیان کی ہے۔ تو دیکھیں نا ہمارے بزرگوں نے ہر چیز کا منہ توڑ جواب دے دیا، الحمدللہ ہر چیز کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بیان کر دیا۔ گناہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، پھر اس کا سبب کیا ہے، یہ گناہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی بیان کیا، اچھا پھر اس کا علاج کیا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے وہ بھی بیان کیا۔ تو یہ ساری باتیں الحمدللہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جمیل بھائی ہر معاملے میں بہترین رہنمائی کی ہے، کہیں بھی انہیں کہتے نا کہ تنہا نہیں چھوڑا، ہر معاملے میں تفصیل کے ساتھ باتیں بیان کی گئی ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین کو ہم ایف جی این چینل کے ذریعے
دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، FGN چینل دیکھتے رہیں، اچھوں کی صحبت اختیار کریں، اور خاص کر کے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں۔ انشاءاللہ الکریم بہت ساری باتوں کو سننے سمجھنے کا موقع ہمیں ملتا رہے گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت پیاری کتاب ہے، باطنی بیماریوں کی معلومات۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر باطنی بیماریاں کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، ڈیٹیل وائز بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت پیاری کتاب ہے، میں FGN چینل کے ناظرین کو کہوں گا کہ یہ کتاب ضرور حاصل کریں۔ اس کا نام ہے باطنی بیماریوں کی معلومات۔ تو اللہ پاک ہمیں غیبت سے بھی بچائے، چغلی سے بھی بچائے، اور اللہ ہمیں غیبت چغلی سننے سے بھی بچائے، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے ہماری رہنمائی کی، علاج بھی بتایا آخر میں۔ اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج کے اس ڈسکشن میں ہم نے 2 ٹاپک لی تھی، ایک غیبت کے متعلق اور ایک چغلی کے متعلق۔ لہٰذا اب آپ غور کر لیں کہ کوئی بھی انسان اپنا ہنستا بستا گھر جو ہے نا اجاڑنا نہیں چاہتا، تو ہم بھی کسی اور کی طرف، چاہے وہ جان کر ہو یا انجانے میں ہو، اس طرح کا کوئی کام نہ کریں۔ بالخصوص اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں یا جوائنٹ فیملی میں اگر ہم رہتے ہیں، تو اب آپ غور کر لیں کہ آپ کی کسی خواہش کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں مل رہی، تو پھر اس وجہ سے اگر آپ اپنے بھائی کے سامنے اپنی بھابھی کا اگر وہ جو ہے نا تذکرہ کریں گے اور چغلی کریں گے، یا جو بھی افراد خاندان ہیں ان کا اگر اس طرح کا تذکرہ کریں گے، تو اللہ نہ کرے کہ ان دونوں کے درمیان میں اگر دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، یا ماں باپ جو اب بڑھاپے تک پہنچ چکے اور پھر وہاں چغلی کی وجہ سے اولاد ان سے الگ ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان ہماری وجہ سے طلاق ہو جائے، اور ان چھوٹے بچوں کے فیوچر کا کیا ہوگا۔ مزید اس کے علاوہ وہ بوڑھے ماں باپ کے جنہوں نے پوری زندگی اپنی اولاد کی پرورش کی، اور جہاں اب ان کے بڑھاپے میں ان کی جوان اولاد کی انہیں ضرورت تھی، وہ گھر چھوڑ کر اس چغلی کی وجہ سے جو ہے نا وہ چلے گئے، تو اب یہ تمام تر نقصانات پر غور کریں۔ ہم یہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ یہ چیز میرے گھر میں ہو یا یہ میرے ساتھ ہو۔ تو مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے لیے خوشیاں، اچھائیاں اور پھر ایک خوشگوار زندگی پسند کرتے ہیں، اسی طرح اپنے اطراف میں رہنے والے اپنے دیگر لوگوں کے لیے بھی، مسلمان بھائیوں کے لیے، افراد خاندان کے لیے بھی یہی چیز پسند کریں، اور اپنے اندر سے اگر اللہ نہ کرے کہ یہ چیز ہے کہ ہم غیبت کی عادت میں مبتلا ہو چکے ہیں، چغلی ہمارے اندر آ چکی ہے، تو اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، اور اس بری صفت کو، اس بری عادت کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ کرنا اور اس پر ڈسکشن کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم تمام کو ان دونوں برائیوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔